بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ میں بات کروں گا صدارتی ایوارڈز کے حوالے سے، بات کروں گا راشد حمید صاحب کے حوالے سے، بات کروں گا کچھ ادبی جو صورتحال ہے اور پاکستان رائٹرز جو فورم بنایا ہے فرحت عباس شاہ صاحب نے، اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے بہت زیادہ سوال کیا جا رہا ہے صدارتی ایوارڈز پہ جو میں نے پلی لی ہے اور عدالت میں گیا ہوں۔ ایک کریکٹر ہوا کرتا تھا راولپنڈی اسلام آباد میں، فداء الرحمان، آئینہ ادبی میگزین وہ نکالتے تھے اور اس کے علاوہ مختلف اخبارات میں کالمز وغیرہ لکھتے تھے۔ کوئی نامانوس سا نام تھا، غیر معروف سا، ان کا کوئی اتنا بڑا کنٹریبیوشن بھی نہیں تھا اور انہیں صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے آپ کو ایوارڈ دیا گیا، تو انہوں نے یہ کہا جناب کہ گھر بیٹھے ہوئے کال آئی تھی اور میں لکھتا ہوں اخبارات میں تو بس مجھے دے دیا گیا۔ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ وہ انفلوئنشل تھے۔ اسی طرح اس سال بھی اور گزشتہ سال بھی میرے کیبنٹ ڈویژن کے کچھ دوستوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ صرف اس فہرست میں اپنا نام ایڈ کروانے کے لیے 1 سے 1.25 لاکھ روپیہ ریٹ مقرر ہوا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے ہی باقاعدہ 2 ناموں نے پیسے دیے اور اس کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی۔ یعنی اس حد تک ہمارا رائٹر گر چکا ہے، اتنا غلیظ ہو چکا ہے، گندگی گٹر بن چکا ہے کہ ان ٹکٹ ٹوکری ایوارڈز کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، رشوتیں دی جا رہی ہیں۔ میں بار بار کیوں پٹتا ہوں کہ ہمارا جو رائٹر ہے، ہمارا جو سماج ہے وہ تباہ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے ہمارے لکھاری کا بڑا کردار ہے۔ میں اسی لیے پیٹتا ہوں کہ ہمارا رائٹر جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، ہماری ماں، ہمارے جو ماں، استاد، لکھاری، دانشور، مسجد، ممبر، یہ 4 فورمز، یہ 4 ستون جب تک اپنی اصل حالت میں بحال نہیں ہوں گے، ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا، اچھائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی طرح کچھ ریڈیو اور ٹی وی کے آرٹسٹوں نے، دوستوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا کہ ہمارے جو اپنے محکمے ہیں، جیسے پی ٹی وی ہے، جیسے ریڈیو پاکستان ہے، یہاں پوری عمریں گال دیں، عمر دے دی، لیکن انہوں نے کبھی ہمارا نام جو ہے وہ ان ایوارڈز کے لیے ہماری فائل نہیں بنی۔ یہ شکوہ بجا ہے۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی بنیادوں میں بہت سے گمنام مجاہدین کا لہو موجود ہے، ان کی زندگیاں موجود ہیں، ان کی توانائیاں موجود ہیں، ان کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات موجود ہیں۔ کیوں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک کنٹرولر نیوز کا، ایک ڈائریکٹر نیوز کا، ایک اسکرپٹ رائٹر کا، ایک صداکار کا، ایک آرٹسٹ کا، ایک نیوز اینکر کا، ایک اینکر پرسن کا نام نہیں جا سکتا؟ کیوں نہیں جا سکتا؟ فن سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ؟ کیا یہ حق نہیں رکھتے کہ یہ جو ہے ان کا نام پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے یا دیگر حکومتی اعزازات کے لیے جائے؟ کیا حکومت کی یا ہماری سوسائٹی کی حقیقی نمائندگی ہمارا فنکار یا دانشور نہیں کرتا؟ اور پھر ان اداروں میں صرف صحافی نہیں بلکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بیک وقت اپنے اندر مجسمہ ساز بھی ہیں، مصور بھی ہیں، موسیقار بھی ہیں، گلوکار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، مطلب مکمل جہاد رکھتے ہیں فن کی، اور اس ادارے سے ان کا نام جانا چاہیے تو ایسا نام نہیں ہوتا۔ مجھے یہ چیزیں واضح ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق دیگر محکموں سے تھا، دیگر شعبوں سے تھا، لیکن اکادمی ادبیات سے انہیں ایڈجسٹ کیا گیا، مقتدرہ سے ایڈجسٹ کیا گیا، پی این سی اے سے ایڈجسٹ کیا گیا، ان کے نام کی یہاں سے ریکمنڈیشنز بھیجی گئیں، فائلز بھیجی گئیں۔ تو پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان سے کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے پھر سیکرٹری انفارمیشن ہی دے سکتے ہیں یا دونوں اداروں کے ایم ڈیز اور ڈی جیز ہی دے سکتے ہیں۔ اور یقیناً اس حوالے سے اب پی ٹی وی اور ریڈیو کے دوستوں کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی بات نہیں کی گئی۔ اسی طرح اب میں دیکھ رہا ہوں کہ راشد حمید صاحب نے جو ایک ان کا معاملہ چل رہا ہے اکادمی ادبیات کی چیئرمین شپ کے حوالے سے، گزشتہ 2 ہفتے سے میں نے دیکھا کہ مسلسل پوسٹیں آ رہی ہیں اور کردار کشی کی جا رہی ہے، اور بالخصوص ان کا تعلق ایک سینئر شاعر سے ہے، تو اس کو لے کر بہت زیادہ ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے مختلف شاعروں ادیبوں کی جانب سے۔ میرے خیال سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا تعلق، آپ کی جو صحت کی خرابی ہے وہ کسی اور بزرگ شاعر کی وجہ سے ہے اور آپ کو ان کے اوپر کوئی غصہ ہے، آپ کو ان کے اوپر کوئی آپ کی لگتی ہے ان کے ساتھ، تو اس سے آپ دوسرے شخص کو برا نہیں کہہ سکتے۔ آپ اگر شفیق احمد خان میرے دوست ہیں، فرحت عباس شاہ میرے دوست ہیں، یا کیا اس کو کہتے ہیں خالد ندیم شانی میرے دوست ہیں، یا راول حسین میرے دوست ہیں،
تو ان کا دوست ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں برا بھلا نہیں کہا جا سکتا یا ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ عدالت میں ہے، ہمیں جج بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام سینئرز ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی ایک سینئر سے آپ کی مثال کے طور پر میری ایک شخص کے ساتھ علل اعلان جنگ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن اس شخص سے ساتھ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میرے بھی دوست ہیں اور اچھے لوگ ہیں، میں نے کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کی۔ ہاں جو لوگ غلط ہیں ان کو ہمیشہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور وہ غلط وہ نہیں ہے کہ میری کتاب میں غلط ہے تو سب غلط ہیں، نو، وہ غلط وہ ہیں جو اجتماعی طور پہ غلط ہیں، وہ معاشرتی طور پر غلط ہیں۔ تو ہمیں، میرے بھی کچھ دوست ہیں جو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں ایسی پوسٹیں کر رہے ہیں اور غلط افواہوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے، غلط اطلاعات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ راشد حمید صاحب کا تعلق ایک سینئر جو ہمارے شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان کے ساتھ رہا ہے۔ اب جو معاملات ہیں ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ جو صدارتی ایوارڈز والا معاملہ ہے میں اس کی جانب واپس آتا ہوں۔ تو صدارتی ایوارڈز میں اب جو ہماری طرف سے اپلیکیشن فائل کی گئی ہے، جب اس پہ سماعت کے لیے وہ مقرر ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ سے براہ راست آپ لوگوں سے ساری بات کروں گا، اور اس میں ہم نے صرف یہ 24 ایوارڈز کی بات نہیں کی، ہم نے آل اوور ایوارڈز کی بات کی ہے۔ اب سیکرٹری صاحبان کو کس بنیاد پہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں؟ کون سی ایسی ان کی خدمت ہے؟ پاکستان اس وقت تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکا ہے، معاشرتی طور پہ ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے کھوکھلے ہو چکے ہیں ادارے، ہماری سوسائٹی میں ایک انتشار ہے، ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ ہماری کار سرکار یعنی سرکاری جو ہمارے افسران ہیں یہ ٹھیک کام کرنے والے ہوتے، یہ درست کام کرنے والے ہوتے تو کیا یہ سب کچھ ہوتا؟ ابھی جمال شاہ نے جو کچھ کیا وہ کل کے ویلاگ میں آپ نے سنا، آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ امیر مقام نے جو کچھ کیا، جیسے پٹھا بٹھایا ہے اداروں کا، وہ سب آئندہ آنے والے دنوں میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا، اب آئندہ بھی ڈسکلوز کروں گا۔ تو خدا را ایسے کام نہ کریں، ایسی بات نہ کریں جو سوسائٹی میں خرابی کے سبب بنے۔ اور یہ جو فیس بک کی، ہم فوراً دوسروں کی کردار کشی پہ آ جاتے ہیں۔ بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کے انڈرویئر میں جھانکنے والے اور اس کے بارے میں فتویٰ دینے والے؟ کیا پوری ادبی دنیا میں ایک بھی شاعر ادیب ایسا ہے جو کردار کے حوالے سے دوسروں پہ انگلی اٹھاتا ہے اور خود اس کے کردار میں کوئی خرابی نہ ہو؟ کوئی ایک بھی ایسا ہے تو وہ مجھے بتائے، میں اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گزرنے کو تیار ہوں۔ ایسا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اخلاقی سطح پہ اتنی گراوٹ کا شکار کیوں ہو چکے ہیں۔ اگر ایک شاعر ادیب ہی معاشرے کو یہ سبق دے گا کہ ادب سے جڑا ہوا آدمی یہ ہے، تو پھر ایک عام آدمی میں، ایک ریڑھی بان میں، مطلب میرے خیال سے ریڑھی بان اور جو دیگر محنت کش جن لوگوں سے میں ملا ہوں ان کی سوچ ان سب سے اچھی اور پازیٹیو ہوتی ہے، وہ کبھی کسی کے کردار کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ تکلیف دہ باتیں ہیں۔ میں نے کوئی سماج کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، لیکن میں اپنے حصے کا جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا، اور خدا را یہ انتشار پھیلانا بند کر دیں۔ خدا حافظ۔